بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. حکومت نے سینٹ کے الیکشن فروری میں کرانے کا عندیہ دیا ہے اور اس کے لیے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں. دوسری طرف پی ڈی ایم کی قیادت ان الیکشن کو قبل وقتوں کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے کہ سینٹ کے الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے, کیونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس جائے گا تو پھر فیصلہ وہاں سے تشریح آئے گی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ شو آف ہینڈ کے طور پر یہاں لوگوں کی سلیکشن ہوگی, کیونکہ اس وقت 52 جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں مارچ میں. اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ریٹائر ہونے والوں میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, پی ٹی آئی ساتھ ہے, اور اس طرح دوسری جماعتیں ایم کیو ایم ساری سندھ سے ہے. کچھ سیاسی جماعتیں کی نمائندگی جو ہے وہ سینٹ میں ختم ہوتی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے اسے غیر قانونی قرار دیا ہے, فضل الرحمان صاحب نے بھی اسے غیر قانونی قرار دیا ہے. کہ دیکھتے ہیں آگے اونٹ کس کروٹ بدلتا ہے, کیونکہ امریکہ میں بھی الیکشن آپ کے سامنے ہو چکے ہیں, اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا مدت ختم ہوگی تو پھر نئے لوگ جب آپ حلف اٹھائیں گے تو آٹومیٹک دوسرے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. دوسرا ہمارا اہم موضوع رہے گا کہ پاکستان میں اس وقت کرونا اپنی پوری شدت سے جاری ہے پوری دنیا میں. اس وقت جو امریکہ ہے اس میں 1000 سے 2000 سے 3000 تک کا تعداد بڑھ چکی ہے. پاکستان میں ایس او پی پر عمل نہیں کیا جا رہا. سیاسی جماعتوں نے اپنے پورے زور شور سے اپنے جلسے کیے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کرونا پھیلانے میں پاکستان نے جس قسم کی جدوجہد کی ہے وہ کسی کے نصیب میں نہیں ہو سکی. غریب لوگ ہیں, مہنگائی سے مر رہے ہیں اور بیماریوں سے. لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. سیاستدانوں کو بڑی جلدی ہے اپنے اقتدار کے لیے. بچانے والوں میں پی ٹی اے حکومت کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے, میں مذاکرات نہیں کرنا چاہتا, نہ ہم نے کوئی آفر کی ہے. یہ کون سی حکومتیں ہوتی ہیں جو اس بات پر ڈٹ جائیں کہ ہم نے کسی ایشو پر اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لینا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت ہی کا فرض ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھلے انکار بھی کرتی رہے تو حکومت وہ پوری اپنی کوشش کرتی رہتی تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں. ہمارے ساتھ رانا رشید صاحب موجود ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں, اور کاشف بشیر خان صاحب ہیں سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں, اور ادھر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. ویلکم ٹو دا شو. کاشف بشیر خان صاحب آغاز کیجیے کہ سینٹ کا مطلب یہ ہے کہ عددی جو تعداد ہے ہر صوبے کی وہ کہیں اس لیے بنائی گئی تھی 1973 میں کہ صوبوں کی ریزرویشن نہ رہ جائیں, ان کو کسی قسم کا یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی میں جو جس طرح پنجاب ہے یہ اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے آبادی کے ساتھ, ایسے آبادی کے لحاظ سے وہ ایسا کوئی قانون پاس نہ کر لیں. کیا کہیں؟ لیکن یہ اپر ہاؤس ہے سینٹ جو ہے نا جی, اور الیکشن ظاہر ہے کہ مارچ میں ٹینیور ختم ہو رہا ہے جو ممبران کا 50 سمتھنگ ممبران ہے. تو ابھی اس وقت جو اس وقت جھگڑا وہ یہ ہے کہ جی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کے الیکشنز فیبرری میں کروا دیے جائیں, ویئر ایز اپوزیشن کو یہی پتا تھا کہ یہ مارچ میں ہونے جا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں جو سیکشن 122 ہے پولیٹیکل جو الیکشنز ایکٹ 2017 کا, اس کے مطابق دوسرا جو پھڈا ان کا وہ یہ ہے کہ جی شو آف ہینڈز جو ہے. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہتا ہے جی کہ آپ کو سیکرٹ بیلٹنگ کروانی ہے کانسٹیٹیوشنل الیکشنز میں. اس میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا الیکشن بھی آتا ہے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, اور اس کے بعد پریزیڈنٹ بھی آپ جو الیکٹ کرتے ہیں اس میں آتا ہے. تو اچھا, اس میں کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن ہے سینٹ کا یہ کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, اس کو یہ چینج کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے لیے ایک اور آپشن بھی ہے کہ یہ جو ہے آرڈیننس کے تھرو بھی اس کو کر سکتے ہیں شو آف ہینڈ کو. لیکن ان کے پاس الٹیمیٹ ایک چوائس یہ بھی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اس کے ڈائریکشن لے لیں, یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ارلی الیکشن کروانے پہ کوئی قدغن ہے کانسٹیٹیوشن میں, کیونکہ میرا کانسٹیٹیوشن یہاں پہ سائلنٹ ہے. یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ نے مارچ میں ٹینیور ختم ہو رہا ہے تشریح کے لیے سپریم کورٹ دیکھیں نا سائلنٹ ہے جی, تو اس میں آپ دیکھیں نا اب جو پھٹا رہ جاتا ہے وہ صرف شو آف ہینڈ پہ رہ جاتا ہے. اب وہ اس کے اوپر دو رائے ہیں, جیسے آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی یہ تو غیر قانونی ہے, غیر قانونی یا غیر آئینی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پہ سائلنٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہاں پہ سپریم کورٹ سے آپ جو ہے اوپینین لے سکتے ہیں, ان سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں.
تو میرے خیال میں اگر فیبرری میں ہو جائے اگر شو آف ہینڈ سے الیکشن ہوتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے یعنی جس نے ووٹ جس کو دینا ہے وہ اوپن ہو جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے. اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا آدمی کوئی دوسری طرف ووٹ دے رہا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, ڈی سیٹ بھی ہو سکتی ہے, تو زیادہ بہتر ہے. اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک طرف مریم کہتی ہے کہ جی ہم نے جو ہے فیبرری میں یا مارچ میں جنوری ویکینڈ میں ہم نے ریزگنیشنز دے دینے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم نے اس اسمبلی کو نہیں مانتے, سیٹ اپ کو نہیں مانتے ہیں. پھر آپ الیکشنز کی جو اس کے اوپر ہے ڈیٹ کے اوپر یا شو آف ہینڈ کے اوپر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ ونس آپ نے ریزگنیشن دے دی ہے, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دیٹ سسٹم, تو پھر اس کے بعد آپ اس کو کیوں اس کے اوپر اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ غیر آئینی نہیں ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, اور میرے خیال میں یہ کیسز بھی ہو چکے ہیں پہلے, سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوا, سپریم کورٹ میں بھی گیا, جو بینچ ٹوٹ گیا تھا بعد میں. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے. الٹیمیٹلی اگر یہ اسمبلی ریزگنیشن نہیں بھی دیتی تو آپ یہ دیکھیں کہ 22 یا 23 جو ہے سینیٹر انڈکٹ ہوں گے پی ٹی آئی کے, جو مین پرابلم ہے وہاں پہ, اور 18 میرے خیال میں جو ہے ان کے 17 پی ایم ایل این کے جو ہے وہ ان کو جانا پڑے گا, ظاہر ٹینیور پورا ہو گیا. تو اب سینٹ میں میجورٹی جو ہے وہ مانی خیز اس لیے ہے کہ قانون سازی ہوگی, اور عمران خان صاحب کے جو اس وقت ارادے رکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے وہ بہت خطرناک ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد جو قانون سازی ہوگی وہ خطرناک ہوگی اپوزیشن کے لیے, اور جو ایک سو کالڈ, میں اب تو یہی کہوں گا کہ جو ایک نعرہ وہ لگاتے آئے کہ جی میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا, پیسہ نکلواؤں گا ان سے جس نے بھی لوٹا ایکس وائی زیڈ, تو اس تناظر میں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہو جائے, اور پھر ان کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا قانون سازی کرنا. تو پیسہ ضروری ہے کہ ان کی طرف اشارہ کہ انہوں نے لوٹا, باقی بھی تو لوٹ رہے ہیں. نہیں, جس نے بھی لوٹا ہے, لیکن جو اس میں صرف پی ایم ایل این کی قیادت نے تو نہیں لوٹا, پیپلز پارٹی نے بھی لوٹا, مطلب ادھر بیوروکریسی نے بھی لوٹا ہے سب کو. اب ظاہر ہے کہ ان کو لٹکائیں سب کو, مطلب اس میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ سر انار شاہ صاحب آپ سارا دن ٹی وی چینل میں رہتے ہیں, جواب دے دے کہ میرا خیال ہے جی سر کھلا ہو گیا. آپ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا خاندان بھی پاکستان میں موجود رہا ہے جس کے تینوں گھر والے جو ہے وہ سینیٹر تھے, اور پچھلے ہی یعنی جو الیکشن ہوئے ہیں بلوچستان سے ایک آدمی نے 65 کروڑ روپے دے کے وہ سینیٹر بنا. دوسرا پارٹیز ہیڈ جو ہیں, جو یعنی پارٹیوں کے چیئرمین یا صدر ہوتے ہیں, وہ جب کسی بندے کا نام دیتے ہیں تو اس میں بھی پیسہ پھر ہوتا ہے. تو جب یہ پیسے کا الزام ہے تو شو آف ہینڈ یا الیکشن یعنی بیفور اس تاریخ کے کرانے میں حرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عرض صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت فرما رہے تھے, کیا نام ہے عمران نیازی خان صاحب, مسلط اور سلیکٹڈ شدہ فرام میاں والی فرمان جاری کر رہے تھے کہ مجھے پی ڈی ایم کے جلسوں کا کوئی نہ گھبراہٹ ہے نہ میں محسوس کرتا ہوں, اور خود میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اپنی زبان سے جیسے وہ ایسے ہاتھ پھیر رہا تھا نا, وہ جیسے درجہ چاروں والے ہوتے ہیں تھانوں میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی ایسے ایسے کرتے تھے. اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم ایک پولیٹیکل برادری ہیں, اور برادری میں سے اگر کسی کا کردار ایسا ہو جائے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاہ بدنما داغ کے طور پر نظر آئے تو وہ معنی خیز ہے. خان صاحب فرما رہے تھے کہ جلسہ ہو رہا تھا مدار پاکستان میں اور مجھے اس کا کوئی ایشو نہیں تھا, اور میں اپنے ڈوگیز کے ساتھ کھیل رہا تھا. یہ میسج دینا میں سمجھتا ہوں ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا یہ شیوا تھا, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کتے ہیں نا ان کا جو اس دن انہوں نے ان کو کھانا کھلایا ہے وہ سائن ہے کہ امریکہ کو ایک جسٹس. دوسرا یہ شہباز شریف صاحب جب ہیٹ پہنتے وہ کہتے ہیں وہ اپنا برطانیہ کو جسٹس. سر میں نہیں کہتا ہیڈ پہننا یا ٹوپی پہننا, سر ڈھکنا چاہیے, وہ ٹوپی سے آپ ڈھک لیں, وہ پگڑی سے ڈھک لیں, وہ ہیڈ سے ڈھک لیں, وہ ایشو نہیں ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں آج مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے, یا آج میں نفل ادا کر رہا تھا, آج میں وہ عبادت کر رہا تھا. یہ بھی تو وہ کہہ سکتے تھے نا, کیونکہ خان صاحب مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے. آیا صرف ڈوگی سے, اور پھر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں ڈوگیز ہوتے ہیں
وہاں پر رحمت کے فرشتے کا نزول کیسے ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو صحابہ کہف کے ساتھ بھی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں بھئی بالکل کچھ نہیں ہوا. اگر 13 کے جلسے سے ان کو فرق نہیں پڑا تو یہ ضرور فرق پڑا کہ رات کو منجی ان کی چارپی ایسے ہل رہی تھی, اور جو الیکشن 11 مارچ کو ہونے تھے تو بادشاہ سلامت کو خواب آیا اور حجرہ شاہ مقیم سے خواب آیا کہ نہیں وہ فروری میں کروا لیں. بھئی آئین کسی کے گھر کا میں سمجھتا ہوں یہ گھر میں بنایا ہوا نہیں, آئین پاکستان ہے, اور یہ آئین اس وقت بنا تھا جب سپریم کورٹ جو جا رہا ہے اس پہ اور کون سا پاور ہے؟ سپریم کورٹ میں جانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو فرمان عمران نیازی صاحب نے دیا ہے کہ الیکشن کروائیں گے, میں اس جلسے کو مانتے نہیں. میں سمجھتا ہوں وہ جلسے کو نہ مانے, وہ تو پارلیمنٹ کو بھی نہیں مانتے. اور پیچھے جب وہ اپوزیشن میں تھے 8واں اسمبلی میں آئے نیچے تنخواہیں لے گئے, قومی خزانے سے لوٹ کے تنخواہیں لے گئے اور شب خون بھی مارتے رہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں تنخواہیں قومی نہیں خزانے سے ملی, ہم نے اپنی جیب سے نہیں دی, لیکن لینے والے کو تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے کہ کر کیا رہے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو خان صاحب نے خطبہ دیا تھا کہ ہر وینسڈے کو وہ اسمبلی میں تشریف لائیں گے, تو آپ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل وہ خطبہ جو دے رہے تھے, جب کسی کے باپ کو کسی کے بھائی کو میں ڈاکو کہوں گا تو وہ مجھے امام مسجد کہے گا نہیں, وہ مجھے بھی ڈاکو ہی کہے گا, بلکہ ڈاکو کا سردار کہے گا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ذہنی طور پر پریشان ہیں, گھبراہٹ کے عالم ہے, اور مجھے دکھ ہے کہ ان کی پارٹی سے وزارت داخلہ بھی چھن گئی اور لے گئے وہ جن کو بڑی حسرت تھی اس وزارت کی, اور وزارت فنانس بھی چھن گئی, لے گئے وہ پارٹی کے جو فنانس منسٹر ہوا کرتے تھے شیخ حفیظ صاحب. مشرف کے زاہد حامد صاحب آپ بھی لے لیں. زاہد حامد ہو, میں سمجھتا ہوں کہ زاہد حامد نے تو پارٹی میں لوگ آ جاتے زاہد حامد نے نہیں سر اقبال صاحب, شیخ رشید صاحب نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی, اور اسی طرح شیخ حفیظ نے بھی جوائن نہیں کی. میں چیلنج کرتا ہوں اگر ممبرشپ ہو شیخ حفیظ صاحب کی تو میں سریعام معذرت کر لوں گا, میں جو سیاسی پولیٹیکل ورک کروں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اب جو غیر ملکی دوست ہیں ان کو سینیٹر بنانا ہے, وہ ڈنڈے کا پریشر اتنا ہے اور ان کو بنانے کے لیے جلدی ہے, جلدی. بھئی کیا ضرورت ہے؟ اگر مارچ میں الیکشن ہے تو فروری میں کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ ڈاکٹر خالد رنجا صاحب لائن پر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر بات یہ چل رہی تھی, رانا ارشد صاحب بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ یہاں پینل میں موجود ہیں کاشف بشیر خان صاحب بھی اور رانا ارشد صاحب بھی. تو سینٹ کے الیکشن میں جو حکومت سپریم کورٹ جا رہی ہے کہ یعنی بیفور جو پیریڈ ختم ہونے والا ہے سینٹ کا, یعنی 52 جو سینیٹر اس وقت ریٹائر ہونے والے ہیں, فروری میں الیکشن کروائے جائیں, اس کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ جو ہے نا جو گفتگو ہو رہی ہے کہ بائی شو آف ہینڈز, جی جی یہ سینٹ کا الیکشن بائی شو آف ہینڈز ہو نہیں سکتا, کیونکہ سسٹم از بائی ٹرانسفربل ووٹ. اچھا, ٹرانسفر ووٹ ان کے ہر آدمی کے اتنے ہی ووٹ ہیں جتنی کی سیٹیں ہیں, تو اس لحاظ سے آپ کاغذ پہ تو ڈال سکتے ہیں فرسٹ پریفرنس, سیکنڈ پریفرنس, تھرڈ پریفرنس, اسے پریفرنشل ووٹنگ ہے. تو اس کے لیے شاید تبدیلی چاہ رہے ہوں کہ بائی ڈائریکٹ ووٹ جیسے نیشنل اسمبلی میں ہے اسی طریقے سے ووٹ سینٹ میں بھی ہو جائے. یہ بات درست ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ اس کا ظاہر اور طریقے تھوڑے ممبر ہیں, ایم پی ایز ہیں, تو وہ کیسے ووٹ ڈالیں گے, 3 ڈالیں گے, 4 ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اچھا پلیز بات کریں. رائے صاحب یہ آرڈیننس سے بھی اس میں چینج لا سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے, بات کریں آپ. ہیلو, آپ بات کریں, آپ کی بات سن رہے ہیں سارے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ووٹنگ سسٹم سینٹ کا ہے وہ جو ایکٹ ہے سینٹ ایکٹ, اس کے مطابق اس میں جو سینٹ کی ووٹنگ ہے وہ بائی پریفرنشل ووٹنگ ہے. اچھا, پریفرنشل ووٹنگ میں مراد یہ ہے جی کہ ہر آدمی کے ایک سے زائد ووٹ ہوتے ہیں, وہ پریفرنس دیتا ہے, اور صرف فرسٹ پریفرنس گنی جاتی ہے. اگر کسی جیسے آپ کو یاد ہوگا وسیم سجاد صاحب شاید 2 یا 3 ووٹ لے کے سینٹر بنے تھے, جی جی, باقی تمام ان کو پریفرنسز تھی جو الٹیمیٹلی کاؤنٹ ہوتی گئی اور وہ ووٹ بن گئے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر آپ
سسٹم آف ووٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے آپ کو لا چینج کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے either you get the law amended through the پارلیمنٹ. parliament or through the Supreme Court. اچھا بات تو ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ رائٹ ڈائریکشن پر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں کہ وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی تشریح کرے گی. ہم بات کریں راجہ صاحب یہ آرڈیننس کے تھرو بھی اس کو چینج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں پریزیڈنٹ؟ جی اگر پارلیمنٹ نہ بیٹھی ہو تو ایکٹ امینڈ ہو سکتا ہے نا. کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے نا کہ جی آرڈیننس کے تھرو بھی اس کو چینج کر دیا جائے گا. کے طور پر تو روزانہ کوئی نہ اگر پارلیمان نہ بیٹھی ہو تو پھر تو آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے نا, جس کی میعاد جو ہے یہ 4 ماہ ہوگی. 4 ماہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے روزانہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ موجود بھی ہے, اس کا سیشن کبھی نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ہم سنتے رہتے ہیں کہ آرڈیننس آ گیا تو آرڈیننس آتے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ڈائریکشن ہے کہ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل ہے. اگر یعنی پاکستان میں سرمایہ چلتا تھا اور آپ کو پتہ ہے چلتا تھا اور ایک سینیٹر کتنی انویسٹمنٹ کر کے آتا تھا, اس کو بدلنے کی ضرورت تو ہے نا. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں تک یہ جو پریفرنشل ووٹنگ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہی بات آتی نہیں ہے. اور نہیں جو وکلاء میں جو آپ کا بار کونسل کے الیکشنز ہیں, جو پاکستان بار الیکشنز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں بائی پریفرنشل ووٹنگ. تو وہاں بھی چوائس ہوتا ہے ہر آدمی کو اتنے نمبر ووٹ دینے کے جتنے کے, مثال کے طور پہ پاکستان میں پنجاب کے 11 ووٹ ہے پاکستان بار کونسل پہ, تو ہر آدمی کے 11 ووٹ ہے جو الیکٹوریٹ ہے. تو اس سسٹم کو یا تو آپ چینج کرنے سے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوتا, ایوری ووٹ از کاؤنٹڈ. مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر اچھی چیز ہے. اگر بار کونسل اس کو ایک ایکسرسائز کر رہی ہے تو وائی ناٹ کے سینٹ میں اس کی اس طریقے سے ووٹنگ ہو تاکہ ہم نے بار کونسل میں سینٹ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اچھا جو جنرل الیکشن ہے ہمارے بار کے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ووٹنگ, لیکن جو بار کونسل الیکشن ہے اس لیے کہ ہر آدمی جو پورے پاکستان میں جو ووٹ ایکسرسائز کرتا ہے his choice should be counted somewhere. راجی صاحب ایک سوال میں آپ کو کائنڈلی جواب دے دیجیے گا. یہ جو بیفور ٹائم الیکشنز جو کروانے جا رہے ہیں اس پہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سائلنٹ ہے, جو ٹائم ہے اس کے اوپر. ہر مارچ میں یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا جی. جی جی. اور ہاف سینٹ ریزائن کر دیتا ہے یا پک کرتے ہیں تو سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ 10 دن پہلے 10 دن بعد کیا فرق پڑے گا, لیکن اگر چنیا پوری ہوگی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بات تو انہوں نے نا دو آبجیکشن ہے نا ان کے, بات جو سمجھ لگی پریفرنشل ووٹ ہے ہاں ٹھیک ہے جی, لیکن یہ جو ٹائم ہے کیونکہ ابھی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا ان کے ہاتھ سے ٹرین نکل گئی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے 31 مارچ کا اور 31 جو ہے دسمبر اس کو ہم ریزگنیشنز لیں گے, اور گورنمنٹ کو یہ ٹائم دے بیٹھے 30 جنوری یا 31 جنوری کا. انہوں نے ساتھ میں ہی اس کا اعلان کرا دیا, وہ بعد میں کر دیا. ابھی باتیں اور بڑی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہے, سیاست میں جو نظر آتی ہے وہ ایسی ہوتی نہیں, جو ہوتی ہے وہ نظر. اچھا اب ان کی جو پرابلم ہے اس وقت وہ یہ شو آف ہینڈ کے اوپر سینٹ کا اجلاس بلانے کے لیے ریکوزیشن جمع ہو چکی ہے, اور ریکوزیشن جمع ہو چکی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں تک ہی ہے؟ میرا نہیں خیال یہاں تک ہے. نہیں بادشاہ صاحب میری بات نہیں سمجھا آپ, کہ ارلی کرانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی. ان کا پرابلم ہے شو آف ہینڈ یا پھر سیکرٹ بیلٹنگ. اگر وہ گورنمنٹ اس میں سے سپریم کورٹ سے وہ لے لیتی ہے, مطلب انہوں نے ٹھیک کہا کہ بار کونسل جو ہے سینٹ کو کاپی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو آرٹیکل 226 ہے اس کے مطابق, لیکن آپ یہ بھی چیز دیکھیے کہ یہاں پہ کسی بھی گورنمنٹ میں پاسٹ میں سینٹ کی سیٹ کتنے میں بکتی رہی ہے, 25 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ. وجہ شو آف ہینڈ کا یہی ہے کہ آدمی بالکل اوپن ہوتا ہے کہ میں نے ووٹ کس کو دینا, اور آپ نے دیکھا کہ لیکن میں اس میں تھوڑا سا آپ سے اگر مطلب مجھے ٹائم دیں 1 منٹ, میرے خیال میں یہ ایک اور پنڈورا باکس کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اگر آپ شو آف ہینڈ بھی نہیں کرتے ہیں تو آپ کو سیٹیں تو 22-23 مل رہی ہیں نا جی. آپ کو یہ بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے دوسرے سینیٹر کو ووٹ دیے تھے.
انہوں نے نکال دیا، انہوں نے اپنی نکال پارٹی دیا۔ سے نکال دیا جی۔ اب یہ ایک اور چیز ہے جو کے پی کے میں رانا صاحب کی طرف آتا ہے، اور کے پی کے میں اب 8 سیٹیں اور بڑھ رہی ہیں، فاٹا اور جو ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی، آزاد ممبر ختم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کے پی کے کی اسمبلی ہے وہ اس سے زیادہ اب یعنی ایکشن میں ہے، اور اس میں زیادہ بینیفٹ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تو بہت اونچی جا رہی ہے۔ نہیں، وہ فاٹا کی سیٹیں پہلے بھی سینٹ میں تھیں، اب ان کو مرجر ہو گیا نا جی، اس میں سیٹیں تو اتنی نہیں، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو مل جائے۔ اس میں مرج ہو گئی ہاں جی، وہ کے پی کے میں مرج ہو گئی۔ جی پلیز سر میں یہ عرض کروں گا، اس وقت یہ میٹر ہی نہیں کر رہا کہ سینٹ کا الیکشن ہونا یا نہیں ہونا، ایشو یہ ہے جو 31 دسمبر میں استعفوں کی بات کی جا رہی ہے وہ تمام پارٹیز کی لیڈرشپ کے پاس استعفے جا رہے ہیں۔ 31 جنوری کی ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے، اور ڈیڈ لائن میں 1 فروری کو ہماری پی ڈی ایم کے تمام سربراہوں کا اجلاس ہوگا، اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ ان فیوچر نیکسٹ بائی نیکسٹ ہم نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ بڑا کہنا آسان ہے کہ استعفے دے دیں گے، استعفے ہو جائیں گے، لیکن استعفوں کے بعد کیا کسی نے گھر خدا نخواستہ سو جانا ہے؟ نہیں، ایسے ہونا نہیں، یہ تمام چیزیں روڈ پہ آ جانی ہیں، یہ مشکلات بڑھنی ہیں۔ لیڈر ہیں اور پاکستان مسلم لیڈر ان کے سپورٹس مین بھی ہیں۔ وجہ یہ کہ کئی پارٹیاں پھنس تو نہیں گئی، کیونکہ ایم پی ایم این اے جو ہیں ابھی ان کی 2.5 سال مدت رہتی ہے، 6-7 لاکھ روپے مہینہ ملتا ہے، کئی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، بعد میں ووٹ ملنے یا نہیں سر میں عرض ملنے کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 2.5 سال میں پنجاب کی ڈیولپمنٹ کتنی ہے، باقی صوبوں کی ہے۔ 2017-18 کا ہمارا 635 ارب کا ترقیاتی فنڈ تھا بجٹ، اور ان کا 2019-20 کا 300 کتنا ہے، 32 یا 33 ارب، 50% رہ گیا۔ ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو کہتی تھی کہ ہمارے پاس 200 ایکسپرٹیز ہیں، وہ ایکسپرٹیز کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آج جب ادرک عام گھر کی چیز ہے وہ 11 سے 1200 روپے کلو ہو چکا ہے، تو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہاں پہ ہیں، گورنمنٹ کہاں پہ؟ اور ہمارا پرانا دوست، پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ ابھی بھی انڈر ٹریننگ ہے، جب 2.5 سال ہونے کو ہیں۔ چینی سنا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے، اچھی بات ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، سوال تو مہنگائی تو سارے پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پارٹیاں پہلے تو ہوتا تھا، مجھے خود پتا ہے کہ پبلک میٹنگ اگر آپ اے جی ایم کرتے تھے اینول سارے ممبرز کی، وہیں ریزائن لکھا لیتے تھے، کیا ریزائن آپ کو مل نہیں رہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال صاحب ایشو نہیں ہے ریزائن، ایشو نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے عوام سے وعدے کیے تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا، اور جو 4 دن پہلے 4 روپے پٹرول مہنگا کیا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، اور 5 روپے مٹی کا تیل اس لیے مہنگا کیا ہے کہ جس جگہ پہ بجلی نہیں ہوتی وہ غریب آدمی مٹی کا تیل استعمال کرتا ہے، اور ایل این جی کے جو ایگریمنٹس گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس نے کرنے ہوتے ہیں، اس میں 122 ارب روپے کی کرپشن ہو چکی ہے صرف ایل این جی کے ایک منصوبے میں۔ پھر 2 دن پہلے بجلی مہنگی کر دی ہے سرکار بادشاہ سلامت نے۔ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپوزیشن مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت کے ایشو پر ہم کھڑے ہیں، اور جو بات کی بادشاہ صاحب سلامت کل رئیس صاحب فرما رہے تھے کہ میرے خیبر پختونخوا کے 20 یا 24 ایم پی اے بک گئے، تو خان صاحب وہ آپ کی ٹریننگ ہی ایسی تھی، وہ بک گئے، ووٹ تو انہوں نے دے دیا، اور ووٹوں کے بعد آج عمران خان صاحب کو اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ شک و شبہات ہے کہ پھر بک جائیں گے۔ ان کو اپنے ممبران پر شک ہے، ان کو پی ڈی ایم یا نون کا فکر نہیں ہے، ان کو تو اپنا فکر ہے کہ جو 22 بننے ہیں، میں سمجھتا ہوں 22 کی بجائے 22,000 ان کے ممبر بن جائے سینٹ کے، ہمیں وہ ایشو نہیں۔ ایشو یہ ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو وزارت داخلہ کر رہی ہے، یہ کیا کام ہوتے تھے میں کہتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ تو اس طرح محب وطن باتیں کر رہے ہیں، میں سوال آپ سے ڈائریکٹ کیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ کیا جی؟ اب میں نے یہ کہا تھا کہ آپ استعفے لینے میں جس طرح ہوتا ہے، کام کر رہے ہیں، مہینہ لگا رہے ہیں، یہ کہاں یہ بات پھنسی ہوئی ہے؟ ایک دن میں ریزائن لیے جاتا ہے، اپنے پاس تو رکھ لیں۔ نہیں تو آپ کو آج لاہور کے ایم پیز، ایک بندہ دیتا ہے ٹی وی پر، آج لاہور کے ایم پیز ایم این اے جو ہمارے 30 صوبائی حلقے ہیں، تمام ایم پیز ایم این اے آج جاتی امراء، آج ڈیٹ دیکھیں نا، 17 آج ڈیٹ نہیں، 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن ہے،
آلموسٹ ہمارے 70-80% نہ کام کریں پھر نہیں پتہ نہیں آپ سے ملاقات ہوگی, ہمارے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوئی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی سپرویژن میں ہو رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب کیونکہ صدر پاکستان مسلم لیگ ہے ان کی مشاورت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور کیا وہ کہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے پوری دنیا میں؟ دیکھ لیں, یہ بھی ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے تو کیا ٹرمپ کو کسی نے لٹکا دیا ہے؟ جو نیائی صاحب کہتے ہیں ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں, خدا کے خوف سے نیائی صاحب ڈریں. 19 وزیر اعظم آئے ہیں اور سب کا آپ رزلٹ دیکھیں تو مجھے پتا جو آپ ظلم کر رہے ہیں نا, یہ ظلم آپ نے دنیا پر بھگتنا ہے, میری یہ عرض ہے. اور بھئی میں تو سٹیج پر بھی نہیں تھا تو نیازی صاحب نے مجھ جیسے کارکن پر بھی منارے پاکستان والا مقدمہ درج کروا دیا, 2 دفعہ FIR میں نام لکھ دیا. یہ ہے ماشاءاللہ نیازی صاحب کے کمال. اور 126 دن کے دھرنے آپ نے دیے, پارلیمنٹ پر حملہ کیا, PTV پر حملہ کیا. نیازی صاحب ہم نے تو کچھ 780 نہیں لگائی یار. کارکنوں پر جو ظلم کر رہے ہیں نا, ادھر ذرا میاں والی اپنے حلقے کا بھی پتہ کر لیا کرے. وہاں پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, وہاں سکول اور ایجوکیشن کے جو اعلان کیے تھے ان پر عمل نہیں ہوا. ہاں نمل یونیورسٹی کی تو ترجیحات پر سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا کاشف کی طرف آتے, کاشف شیر نا بھائی جو ہو رہا ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا پیپل پارٹی میں بہت ہار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر یہ مسلم نون میں بھی بڑے بڑے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جو سینٹ پر ریکوزیشن دی ہے, کل کو یہ نیشنل اسمبلی کی بھی دے سکتے ہیں. اچھا دیکھیں سچویشن نہیں سنیں, نیشنل اسمبلی بھی دے سکتے ہیں. کیا ایک دم اگر یہ وہاں نو کانفیڈنس لے آتے پھر تو لے آئے نا جی, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں بابا سنیں, لا رہے ہیں آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے, سینٹ کا الیکشن نہیں رکے گا. یہ ریزگنیشنز بھی دے دیں گے, سینٹ کا الیکشن نہیں رکے گا. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کی بات سے ایگری کر لیتا ہوں کہ یہ بہت پریشر بلڈ کر لیتے ہیں اپوزیشن مل کے, ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر کو مجبور کر دیتے ہیں آپ. لیکن وہ فیبرری میں جو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اس میں آپ جب ونس دے الیکٹڈ, سینٹ میں میجورٹی ان کی ہو گئی, ٹھیک ہے جی, آپ مجبور کر کے, کیونکہ سینٹ تو آپ کو پتا ہے کہ مارشاء اللہ کے دور میں بھی سینٹ چلتا ہے, وہ تو کبھی نہ ٹوٹتا ہے اور نہ مطلب اس کی ورکنگ ختم ہوتی ہے. اچھا یہ جو اس وقت جو ٹگ آف وار چل رہی ہے اسپیشلی PMLN کی, کیونکہ اس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے سینٹ میں, ٹھیک ہے جی. سینٹ میں ان کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ ہینڈ تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ڈیمانڈ نہیں کرنے دیں. پاس ہوگا نیشنل اسمبلی کی پھر وہاں جائے گا. جی سن لیجیے, نیشنل اسمبلی میں تو میجورٹی ہے, چاہے تھوڑی سی میجورٹی ہے, لیکن میجورٹی اس کے پاس ہے عمران خان کے پاس. سینٹ میں نہیں تھی نا جی, آپ نے دیکھا کتنے بل واپس بھی آئے وہاں سے. تو اب وہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اور ویک ہو جائے گی PMLN. اور سب سے بڑی بات جو میں بار بار کہتا ہوں کہ استعفوں کے اینڈ تک میاں شہباز شریف بہت سمجھدار آدمی ہے, وہ اس لیے بھی نہیں جانا چاہ رہے کہ ونس آپ نے جب استعفے دیے, اور اگر اللہ کرے کہ ایسے ہو جائے یہ استعفے دے دیں, تو PMLN ایکسپوز ہو جائے گی. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, رانا صاحب کو بھی پتا ہے, چاہے یہ نہ مانے, بہت سے لوگ ریزگنیشنز نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا سٹانس آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سٹیک ہولڈر ہے. کہاں ہے وہ تو سندھ حکومت قربان کر دوں گا. نہیں, وہ تو اس نے کہا نا جی, بلاول نے. آپ اس کا آصف علی زرداری صاحب کا جو رول ہے وہ کیوں آپ بھول جاتے ہیں؟ آپ سینٹ کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کا, تو یہ بہت ایزی نہیں ہے اس سسٹم سے نکل جانا. نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, پیپلز پارٹی نہیں دے گی ریزگنیشنز, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا اس کی سیاست نہیں, خواہش نہیں ہے, یہ تو ماضی کا آپ دیکھ لیں نا کہ جو کچھ میاں صاحب نے پیپلز پارٹی, سن لیجئے ایک لائن دے لیجئے. آپ سے پوچھ لیتے ہیں, ولی خان نے ایک زمانے میں کہا تھا جس زمانے بڑا کہ 1 کروڑ روپے بہت بڑا ہوتا ہے, اس نے 1 بلین کی بات کی تھی. آپ سمجھتے ہیں حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہوتا ہے, وہ ان کے ممبرز کو خریدیں گے, یا PDM کے پاس بھی بڑے پیسے ہیں پھر یہ خریدیں گے. اچھا مسئلہ کیا ہوگا؟ اچھا میں نہیں, اس وقت خرید فروخت وہ والی تو نہیں ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک چیز گورنمنٹ کا اپر ہینڈ ہوتا ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کے آپ نے ایک ڈیولپمنٹ دیکھی ہے جو مجھے ذرا معیوب لگتا ہے کہتے ہوئے. انہوں نے کہا جی میرے مقدمات جو ہے سندھ میں ٹرانسفر کر دیے جائیں. وہ جا رہے ہیں, آپ سمجھ آئیے, آپ کے لیے اشارہ کافی ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں. اس کے لیے, ان کے لیے یہ بہت ہے. اب وہ لوٹنے کے معاملے سے آگے نکل گئے, اب وہ کنگ میکر ہیں, یہ بھی مائنڈ میں رکھیے گا. وہ PMLN کا ساتھ کیوں دیں گے؟ ان کو کیا ملے گا فیوچر میں, مجھے آپ بتا دیجئے. اگر زرداری صاحب ان کا ساتھ دیتے ہیں, کیا شورٹی مل جائے گی کہ سندھ کی گورنمنٹ دوبارہ مل جائے گی؟ PMLN نے ان کو دیا ہے, دیا نا جی, ماضی میں دیا. بڑے جلسے دیے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ بہت, دیکھیں میری بات سنیں, یہ آپ یا تو آپ بہت معصوم ہیں, تو یا پھر آپ کھل کے بات نہیں کر رہے. یہ وہ بڑے جلسے نہیں ہیں, میاں نواز شریف نے بھی یہاں کیا, محترمہ بھی کرتی رہی ہیں. مطلب نہیں, مناسب جلسے کو آپ دیکھیں نا, 11 جماعتوں کے ساتھ. یہ گورنمنٹ جو ٹاپل کرنے والے جلسے نہیں ہیں, یہ جو ہجوم ہوتا ہے اور جو ماسس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ نہیں ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے لوگ تو کہیں گے کہ ہم ایسے اگر نیوٹرل دیکھیں تو وہ اتنی بڑی تعداد نہیں آئی ہے. محنت کی. رانا صاحب آخر میں کیا آپ نے ورکروں کو روکا کیوں نہیں؟ درمیان میرا خیال ہے کہ ہم 13 کو جلسہ تھا, ادھر کوئی بھی نہیں تھا, میں اکیلا لیٹا ہوا تھا گراؤنڈ میں, اور نیازی صاحب نے پرچہ دے دیا میرے اوپر میرے ساتھ 200-300 لوگ اور بھی لگا دیے. یار نیازی صاحب وہاں تو کوئی شخص تھا ہی نہیں, اور وہ عاشق فردوس افغان صاحب جو ہیں وہ بھی آج فرما رہے تھے. تو نیازی صاحب وہ 2011 30 اکتوبر والا جلسہ پوری دنیا سے فنڈنگ ہوئی تھی, اور ایک جلسے پر آپ نے کہا کہ پارٹی بن گئی. تو آپ لکھ لیں جو جلسہ 13 دسمبر کا منارے پاکستان میں ہو چکا ہے, سردی کی شدت میں, کرونا کے وائرس کی شدت میں, اور حکومتی اوچھو اتکنڈوں کی شدت کے باوجود, اس سے بڑا نہ پہلے جلسہ کو اپوزیشن نے کیا تھا اور نہ اس کے بعد ہوں گے. اس کے بعد ہی تو رات کو چارپائی ہلنے لگی کہ سینٹ کا الیکشن پہلے کروا دے, کیونکہ پریشر ہے, کیونکہ جو باہر سے لوگ وارد ہیں. جو سرور خان نے کہا تھا کہ ہماری کیبنٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو میں نہیں جانتا, تو پھر نہیں سب آپ بھی نہیں جانتے, آپ نے ان کو سینٹ کا ممبر الیکٹ کروانا ہے. اور آج وہ پنڈی والے فرما رہے تھے وہ متروکہ وقف املاک کی جگہ پر لال حویلی کے گھر میں رہنے والے, ایک تو انہوں نے اپنے گھر کی سیکورٹی بڑھا لی ہے. واہ وزیر داخلہ, ملک میں پریشانیاں ہیں, آپ کو خطرہ خیر سے کب سے آ گیا؟ آپ تو ماشاءاللہ سدا بہار ہر گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں, ہر طالبائزیشن کا حصہ ہوتے ہیں. آج آپ نے اپنی سیکورٹی گھر کی کیوں بڑھا دی ہے؟ اور وہ فرما رہے تھے کہ 64 سینٹ کے ممبر تھے ادھر اور 60 ادھر 50 ہو گئے. تو یہ کمال عمران نیازی صاحب کے ہی ہیں. اکثریت کا میٹر نہیں کرتا. اگر ہمارے 64 تھے تو وہ جب جادو کی چھڑی ہلتی ہے تو وہ 50 رہ گئے, تو اس میں نیازی صاحب 100. یہ بات آپ ہی مان رہے ہیں کہ اگر کل کو آپ کو ایسا کرتے ہیں, ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ممبر آپ کے ٹوٹ جائیں گے, پھر کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں ممبر کا ٹوٹنا نہ ٹوٹنا تو اس وقت ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ غیر آئینی اوچھے کنڈوں پر اتر آئی ہے وہ مناسب نہیں. آج جو مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو پریشانی نہیں تو پھر شیڈول کو آگے لانا ہے. سر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب ٹنور پورا ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو ودن 16 ڈیز الیکشن کروانا ہوتا ہے, اور جب ٹنور چاند دن پہلے ختم ہوتا ہے تو ودن 19 ڈیز. یہ آپ کا آئین ہے. میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں, میں کہنا چاہتا ہوں گلگت بلتستان تو الیکشن ہو گیا, اور جو 6 سیٹیں پورے پنجاب پاکستان میں تھی ان کا شیڈول آ جا رہا ہے. ناظرین ہم اس کے بعد ہم کرونا جو جس شدت سے پھیل رہا ہے, اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا, ہماری قوم یہ ہے کہ پوری دنیا کے ٹی وی چینل, پریس, سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں 3000 تک تعداد چلی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں کسی کو کوئی اثر نہیں ہو رہا. نہیں, ان جلسوں کی بات کو اگر چھوڑ بھی ہم دیتے ہیں تو بازاروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, سڑکوں پر دیکھ سکتے ہیں, لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو میئر اڈاپ کرنے ہوتے ہیں, ماسک کا استعمال کرنا ہوتا ہے, یا جو ڈاکٹر دن رات اور میڈیا اور اس طرح جو ایڈوائس کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک اہم بندہ ہوتا ہے, وہ جب اب چلا جاتا ہے تو پھر اس خاندان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا میں کاروبار بھی لوگ اپنے خاص حد تک کرتے رہتے ہیں. کینیڈا کی مثال موجود ہے کہ اگر 5 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو کم و بیش 5 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑتا ہے. اس طرح برطانیہ میں ہے, امریکہ میں ہے, بلکہ دوسرے ملکوں میں تو کئی دفعہ جو ریپیٹڈلی وائلیشن کرتے ہیں ان کو ملک بدر بھی کر دیا جاتا ہے. یہاں کیا ہم قومی اس ذمہ داری کو کیوں پورا نہیں کر رہے؟ اس پر ہم نے کچھ ڈاکٹر صاحبان کو بھی مدعی پی ایم سے بات کریں گے. تو پہلے رانا صاحب اپنا کاشف بشیر خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کرونا ایک حقیقت ہے, اور ابھی بھی یہ جو لوگ اس زوم میں ہیں اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ بڑی جلدی جانے والا ہے, یہ ایک لمبی جنگ لڑنی پڑے گی, کیونکہ ویکسین کے متعلق بھی ہے جو اس وقت کچھ ملکوں میں اس کی شروع بھی ہو چکی ہے لگنا, لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے. اس کے لیے 3-4 سال چاہیے. انہوں نے ایک بس بڑے تیزی سے اس کو بنایا ہے, اس کے رزلٹ وہ نہیں آ رہے. یعنی اس کے ساتھ جینا بھی ہے, پھر زندگی کا باقاعدہ آپ سمجھ سکتے ہیں لائف سٹائل چینج ہو جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں مطلب یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, لیکن میں بلکہ ابھی بھی جو ہے عوام کو اور ہم سب کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ویلکم کر لوں, پھر آپ بات. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی سائنسدان چلو سائنسدان بھی ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں, کیونکہ
پہلے تو آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے وہاں اے پی پی ایس یعنی ایک فورم جو بنایا جو پاکستان سے باہر یورپ سارے میں پاکستانی ڈاکٹرز فزیشین سائنٹسٹوں کی ایک تنظیم بنی ہے جس کا اجلاس بھی ہو گیا اور پاکستان میں یعنی گورنر پنجاب نے بھی اس پر ایڈریس کیا اور اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کے متعلق ایک بڑی خدمات انجام دی ہیں. آپ سے بات کرتے ہیں ذرا کاشف بشیر خان صاحب بول رہے ہیں ان سے بات سن لیں. جی دیکھیں پاکستان میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کی اتنی جو سیکنڈ ویو ہے اتنی تباہی نہیں ہے جتنی یورپ میں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یورپ میں کیا ہو رہا ہے. ابھی میرے رومینیا کے جو ایمبیسڈر پاکستانی ہیں ظفر اقبال میرے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ ڈیلی جو یہاں پہ پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ 10,000 ہیں ویئرز کہ وہ پاپولیشن بھی بہت کم ہے ان کی. تو مجھے بلکہ انہوں نے کمپیئر کر کے بتایا کہ اگر یہ پاکستان ٹھیک ہے جی تو اگر پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو اگر وہ 10,000 ہے تو یہاں کی پاپولیشن کو آپ کر لیں تو وہ 1 لاکھ بنتا ہے. مطلب اتنی تیزی سے اسپین میں جرمنی میں فرانس میں ہر جگہ پہ پھیل رہا ہے. اور میرے خیال میں ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم لوگ جو ہے سمجھ آئیں اور یہ جو ایک موت بانٹنے والا وبائی جو اس وقت مرض ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں اپنے فیوچر کو بچا لیں. کیونکہ پہلی جو ویو تھی اس میں بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹس تھے کیونکہ جی یہ کہیں ہے پیشنٹ نظر نہیں آ رہے ہیں یہ نہیں. لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دوستوں میں سے بہت سارے جو ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور بہت سارے جو ہیں پازیٹیو ہیں اور ہاسپٹلز میں پڑے وینٹیلیٹرز میں پڑے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کو اور میڈیا کو اور سب لوگوں کو مل کے عوام کو اویئرنیس دینی ہوگی کہ اپنی جانیں بچائیں اور اس کے اپنے آپ کو سیو کریں. وہ چاہے اس میں سیاست کی کوئی مطلب گنجائش ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک قوم کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کی لائفز بچانے کے لیے ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ جو باقی لوگ ہیں وہ تو اپنی جو ہے پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ہم جیسے ملک میں ہم بہت زیادہ جو کیجویلٹیز ہیں یا پازیٹیونیس جو پازیٹیو ہے وہ ہم پر جو ہے ہماری سسٹینیبلٹی نہیں ہے ہمارے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اس سے اچھا ہے کہ ہم احتیاط کر لیں تو بہت اچھا ہے. ادروائز آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ تو ڈاکٹرز اور ہاسپٹلس کا کیا حال ہے. یہاں تو افورڈ ہی نہیں بندہ کر سکتا غریب افورڈیبلٹی کے علاوہ کیپیسٹی کی بھی بات ہے نا جی نہیں ہے افورڈ بھی نہیں ہے 1.5 لاکھ روپے ایک دن کا یعنی پرائیویٹ ہاسپٹل. تو ظاہر ہے کہ جتنا پھیلے گا تو وہ ظاہر ہے کہ پہلی ویو سے کافی حد تک ہم بچ گئے تھے نیکسٹ ویو سے بچنا ہوگا. آتے ہیں آپ بھی سوال کرتے جائیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی سوال کریں. جی طاہر صاحب اس کانفرنس کے ایک تو مقاصد بتائیے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور ان کے کس قسم کی سر چیزیں. دوسرا پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں واحد ملک ہے کہ یہاں پریکاشنری میئر یوز کیا کرنا ہے. یہاں تو ہر طبقہ فکر نے وہ پورا زور لگایا کہ کرونا کیسے پھیل سکتا ہے. وہ سیاسی جماعتوں کے جلسے ہوں یا مثلا اور جو شادیاں بھی لوگ کر رہے ہیں اسی طرح بازار بھرے ہوئے ہیں اور یہاں تو کوئی سسٹم نظر نہیں آتا. تو کیا باہر کے ملکوں میں جو آپ لوگ ریسرچ بھی کر رہے ہیں تو ان کو کیا ایڈوائز کریں گے ذرا یہ تو بتائیے. جی پہلی بات یہ تھی یہ ایسوسیشن آف پاکستان فزیشین اینڈ سرجنز ہے یہ ہماری یورپ کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے. تو آلریڈی یہ یو کے تک تھی تو اب اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا پورے یورپ میں. تو آئی تھنک یہ کوئی 9-10 ہزار کے قریب ڈاکٹر فزیشین سرجن ہیلتھ لائٹ فورسز کے لوگ پیرامیڈکس اور اس طرح مختلف لوگ ہوں گے جو پاکستان سے اوریجن جن کا ہے اور ان کے لیے ایک امبریلا رکھنی ہے کہ سائنس میں ہو یا مختلف اچھے کاموں میں اکثر جب کوئی کرنا چاہتا ہے ایک انڈیویجول جی تو پاکستان کرنا چاہتا ہے تو کافی اس کو بیچارے کو نا تکلیف ہوتی ہیں ہرڈلز آتی ہیں رستے میں کئی بیوروکریسی کا کوئی پرابلم آ جاتا ہے. یورپ میں بھی کوئی سائنٹسٹ یا اس طرح کچھ کرنا چاہتا ہے جب ٹاپ لیول کے اوپر جو ریسرچ کی بٹوری بٹتی ہے تو وہاں پہ ملینز کی اماؤنٹ ہوتی ہیں. تو پھر اکیڈمی کے ہمارے پروفیسر اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی یہ اٹھنے نہیں دیتے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہی ہوتے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ہوا بھی ہے نا آپ نے جو اپنا فارمولا پاکستان کو دیا انہوں نے نہیں ڈاپ کیا فائزر لے گیا. نہیں بس پھر کوئی نہیں میں تو اپنے ہی میرے چاہے بیوقوف بھی ہوں تو وہ بھی تو میرے بھائی ہیں نا میں کیا کروں. میرا تو جینا مرنا ان کے ساتھ ہے تو ہم نے تو ہمیشہ کوشش کرنی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وفا کرنے کی اور یہی تو قوم کو سکھانا ہے. یہ اس طرف آ نہیں رہے. تو اب دوسری طرف یہ ہے جو معاملہ کرونا کا وہ یہ ہے بھائی جان کہ یہ بالکل مکمل رونا دھونا ہے جی یہاں یورپ میں بنا ہوا اور اب تو لاک ڈاؤن سویئر کر رہے ہیں اور اس سے اموات ہو رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ کرونا بڑا چیمپئن ہے. یہ بھی ایک عام جراثیم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس پریونشن
اور خوف میں دونوں سے الگ ہونا ہے. یعنی پریونشن میں فوکس کر رہے ہیں, خوف نہیں آنا چاہیے بندے میں کہ بھائی احتیاط از دا بیسٹ پالیسی. یعنی کہ ضروری آپ نے کیور کروانا ہے. میرے جتنے جاننے والے 15-20 لاکھ جو افورڈ کر سکتا تھا, جو ہی کرونا ہوا ہے, وہ کرونے کے بعد وہ اپنے ہاسپٹل میں پہنچے. میں نے پوچھا کتنا خرچہ ہے, کہتا جی کسی نے کہا 5 لاکھ آ گیا, کسی نے کہا جی 10 لاکھ آ گیا. اب ہماری عوام کیا افورڈ کر سکتی ہے؟ نہیں, جو خوف کی آپ بات آپ نے لکھا بھی ہے, خوف کی حالت میں مریض کو نقصان ہوتا ہے, اس کو خوف ہاں جی ہوتا ہی یہ ہے. ہاں جی, اس کا جو سب سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں 90% افیکٹ جو ہے وہ خوف ہے. اس کا خوف سے باڈی ایریگولیٹ ہوتی ہے, خوف سے باڈی ایسے انزائم جسم میں چھوڑتی ہے. یہ اب ریسرچ آگے لے کے جائیں گے ہمارے ڈاکٹر حضرات, ان کو پتا چلتا ہے کوئی 10 سال بعد یا 6 سال بعد. میں آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سارے کا سارا معاملہ اس فوبیا سے ہے, اس خوف سے ہے. جب انسان کو کرونا لگتا ہے وہ کہتا ہے آپ دیکھو جی میرے دن پورے ہو گئے, او منجو معاف کر دینا. اور جس نے مکان بنائے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے میرے مکانوں کا کیا بنے گا. جس کے بچے ہیں جی وہ پڑھا رہا ہے, یہ کرنا ہے, وہ ڈریم لینڈ جن لوگوں کی ہے وہ تو ایک دم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جتنا آدمی مادہ پرست ہے وہ جلدی خوف میں مبتلا ہوتا ہے, یہ آپ کو بتا دیں. اچھا ہاں جی. اور جو اللہ والا آدمی ہے, کوئی میرا مطلب کہتا ہے میرا رب نے کرنا سب کچھ, میرے رب نے شفا دینی, وہ بچ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں امیوننگ سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی خوف سے نکلے. خوف سے نکلے کیسے؟ ارد گرد جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں جناب بالکل اس کی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدا نے یہ آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرے لوگوں کے اندر نہ اس دنیا میں خوف ہوگا, نہ دکھ اور غم ہوگا, نہ اگلی دنیا میں ہوگا. آپ کو سوال کرنا چاہیں؟ نہیں, میں صرف رضوان ارشد صاحب ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بھی ہیں, جی آپ سے سوال کر رہے ہیں. میں بالکل طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام الحمدللہ زندہ کر رہے ہیں, اور بڑے اچھی اپینین ان کی پرپوزل سجیشن ہے. میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کا رول ہوتا ہے حکومت کو کرنا پڑتا ہے تمام تر تحفظات کے باوجود. تافتان سے لے کر آگے جو میں سمجھتا ہوں کرونا, کنسٹرکشن انڈسٹری کا اوپن کرنا, یہ بات کرتے رہنا. اگر ہم شروع میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تو یہ 9000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم نے جلسے بند کر دیے ہیں تو 3-4 دن سے کووڈ کا نام گورنمنٹ لے ہی نہیں رہی. لے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس لیے اب ہم نے بالکل فیصلہ کیا ہے کہ 50 تھے, آج 139 ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ناکامی ہے, اور فل منسٹر ہیلتھ ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس. نیائی صاحب نے چارج رکھا ہوا ہے, وہ 2 دن پہلے ڈاگز کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے, ان کو ایز اے ایڈوائزر انہوں نے رکھ لیا. میں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. آج کرونا, آج کووڈ-19 جو ہے خطرناک ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ کووڈ-18 جو ہے اس کا علاج بھی ضروری ہے. جی طاہر صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے. اقبال صاحب جیسے بالکل یہی ٹریڈیشنل میرے بھائی ہیں, بڑے میں احترام کرتا ہوں. ہم سائنسدان سیاستدان نہیں ہوتے, ہم نے کافی علماء بھی بنا لیے ہیں, ہم نے سیاستدان بھی کافی بنا لیے ہیں, پھر بھی ہم مر رہے ہیں. میں نے اسی لیے عرض کی یہ جو آرگنائزیشن بنائی ہے کہ سیاستدان بنائے, سائنسدان بنائیں تاکہ اس ملک کی پروڈکٹیوٹی ہو, اس ملک کے لیے کوئی فارن ایکسچینج کمائیں. اب سالوں سے یہی رونا دھونا, لوگوں میں مصیبت ہے, ہم تکلیف میں ہیں, ایک دوسرے کو بلیم اینڈ کلیم گیم ہم نے شروع کی ہوئی ہے. وہ اس طرح قومیں نہیں ہوتی. میرے مسلم لیگی بھائی, میں کوئی کسی پارٹی کا نہیں ہوں, میرے سر آنکھوں کے اوپر ہیں. خدا کے لیے کچھ ہوش کے ناخن آپ دیکھیں سارے بھائی, چھوڑ دیں. ویکسین جو آ رہی ہے اس کو یوز کریں کہ نہ؟ اور جناب ویکٹر کیا, یہاں پہ ویکسین انہوں نے کیا بنانی ہے. ویکسین میں نے بتایا فاسٹ ٹریک میں جو بنی ہے, اس کا معاملہ یہ ہے فاسٹ ٹریک والی کا کہ ابھی اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. وہ بلڈ میں جانے کے بعد انسانی صحت کے اوپر اس کے اثرات کیا ہے, وہ فاسٹ ٹریک میں ان کو لائسنس دیے گئے ہیں ایف ٹی اے نے. تو طاہر صاحب آپ بجا فرما رہے, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ سٹیپس لینے چاہیے. جب شباشی صاحب نے کہا تھا کہ لوکل مکمل لاک ڈاؤن کر لیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ این آر او مانگتے ہیں. میرے بھائی نہیں, ڈینگی کا ایشو آیا تھا, ساتھ بیٹھے تھے. اب یہ کام کرتی نہیں, اب ڈاکٹر پروٹیکشن کٹس تو طاہر صاحب یہاں مل نہیں رہی, اور جب ڈاکٹرز کو پروٹیکشن کٹس آپ پرووائیڈ نہیں کریں گے تو پھر ڈاکٹر غریب کدھر جائیں, اور جو ان کو الاؤنسز دے رہے تھے وہ بھی گورنمنٹ نہیں دے رہی. ایسا بات کریں. اب مسئلہ یہ ہے بیسیکلی میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت کوئی میتھڈ نہیں بتا سکتی
طریقہ کار نہیں بتا سکتی تو اپوزیشن میں بھی کمپیٹنس نہیں ہے. مائنڈ نہیں کرنا آپ نے. مجھے کوئی شخص بتا دے, پاکستان کا ایکسپرٹ بتا دے, جب آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہم کریں گے, ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے, بھائی میتھڈ کون سا یوز کریں گے اس کے پیچھے؟ یہ تو ہمارے گورنمنٹ سے پوچھے نا, کاشف بات یہ کریں. منسٹر سے بات کریں. صاحب میں آپ نے میں organization بنائی یہی تو تو بڑی- میں نہیں جی, میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے تو ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمارے سیاست بھائیوں کی, کیونکہ مشکل میں ہے قوم, تکلیف میں ہے. اور یقین کیجئے جس گھر میں لوگ مرتے ہیں نا کرونا سے یا کسی بھی مصیبت سے, ان سے پوچھے کیا باؤ طاہر بکتی صاحب ہے. میں پہلے ہم ختم ہو رہا ہے, ٹیررسٹ میری میں بات- مارے ایک گئے. سوال کا جواب دے دیجئے پلیز. مطلب میں جی نے جی. ماضی میں 15-20 سال میں دیکھا, بلکہ کام بھی کیا, اوورسیز جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں بڑی آرگنائزیشنز بنتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی 2 مہینے 6 مہینے سال کے بعد وہ اپنی چودراہٹ کے اوپر انگلینڈ میں اور امریکہ میں کینیڈا میں بہت سارے لوگ ہیں, میں آئی کین نیم دیم, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ اور اپنی پرسنل جو ہے اس کے اوپر وہ لڑتے ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. کہ آپ کی آرگنائزیشن بھی ایسی تو نہیں؟ اور ایک اور ضمنی سوال بھی لے لیجئے, آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس وقت پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کیا کوئی آپ اس کی ہیلپ بھی کر رہی ہے آپ کی آرگنائزیشن پاکستان کے عوام کی؟ جی بات بتائیے. جی, ہمارا پریزیڈنٹ جو ابھی ہم نے جس کو بنایا ہے, منتخب کیا ہے, شاہد صاحب, وہ ایوارڈ لیا انہوں نے فارن منسٹری سے. وہ یہاں سے 2-4 کروڑ روپے کے آ کے انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں اکٹھے کر کے پیسے تھیلے تھلے پہنچائے. پھر جو آلریڈی ایپس یوکے ہے, آپ اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائے, وہاں پہ کافی چیریٹی ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. اس کے علاوہ موبائل کیمپس لگاتے ہیں وہاں پہ آ کر آلریڈی. بہت شکریہ. آپ ہم امید کرتے ہیں طاہر صاحب کہ آپ پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کوئی اچھی ایک بہترین کوئی دوائی ایجاد ہو جائے گی, کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے بھی تعاون سے, آپ کے علم کی وجہ سے بھی بنی انسان کو فائدہ ہوگا. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.